السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سورۃ البروج لفظ بائی لفظ ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں اور اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا۔ اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب سمجھ کر پڑھیں گے تبھی تو اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں اور ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید قبول کر کے ایمان لانے لگے، تو مکہ کے کافر سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہونے لگی، کیونکہ ان کے کفر و شرک کے ظلمات ختم ہونے لگے تھے۔ جو فوائد انہیں کفر و شرک کی وجہ سے حاصل تھے، سب ختم ہونے کا خوف تھا۔ تو انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی کئی بار کوشش کی گئی۔ جب اس میں کامیاب نہ ہوئے تو جو لوگ ایمان لاتے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، خصوصاً جو غریب ہوتا یا کسی کافر کا غلام ہوتا تو اس پر تو ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ جب مومن پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی کے طور پر فرماتے کہ بس کچھ دن صبر کر جاؤ، کفار کی قوت ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد یہ تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے۔ جب کفار نے یہ سنا تو اسے بھی ہنسی مذاق میں لیا اور مسلمانوں پر ظلم کی شدت اور بڑھا دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کے لیے تسلی کے طور پر ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس واقعے میں اہل ایمان والوں کے لیے صبر کرنے اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے پر جو انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور کفار مکہ کو عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوم میں اس ظالم بادشاہ اور اس کی قوم کا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ واقعے کا ذکر بھی کرتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے تو کس کس طریقے سے نوازتا ہے۔ اور یہ واقعہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم صفحہ نمبر 415 جلد نمبر 2 میں بھی درج ہے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اس کے پاس ایک کاہن یعنی جادوگر تھا جو شیطان، جنات یا ستاروں کے ذریعے علم غیب جانتے ہیں۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کوئی اور ہوشیار یا ذہین لڑکا تلاش کر کے دیا جائے تاکہ میں اپنا یہ علم اسے سکھا دوں۔ بادشاہ نے مشورے کے مطابق ایک لڑکا تجویز کر کے دیا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، جو روز بادشاہ کے حکم کے مطابق جادوگر کے پاس علم سیکھنے جانے لگا۔ لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی کا گھر تھا جو اس ٹائم دین عیسیٰ کا پیروکار یعنی کہ نیک بزرگ تھا۔ آتے جاتے اس کی باتیں سنتا اور اس کی باتیں اس کو متاثر کرنے لگی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی صحبت کا فیض عبادت سے زیادہ ہے، اور نیک انسان کے پاس بیٹھنے، باتیں کرنے اور سننے سے بھی انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو روز معمول کی طرح دن گزرنے لگے اور آخرکار ایک دن امتحان کا وقت آ گیا کہ لڑکا جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں بہت بڑا جانور، کئی مفسرین کے نزدیک شیر اور کئی مفسرین کے نزدیک اژدھا، جو بڑا سانپ ہوتا ہے نا جو انسان کو نگل جاتا ہے، تو وہ اژدھا سامنے آ گیا، اور کافی لوگ راستے میں پریشان کھڑے تھے، ڈر کی وجہ سے رستہ پار کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تو پھر اس لڑکے نے سوچا کہ آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر کا علم افضل ہے یا راہب کا خدا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر جادوگر کا علم سچا ہے تو یہ جانور ہلاک ہو جائے، اور جانور ہلاک نہیں ہوا۔ پھر اس نے دوسرا پتھر اٹھایا اور مارا اور کہا کہ اگر راہب کا خدا سچا ہے تو یہ جانور ہلاک ہو جائے، اور اللہ کی کرنی اور خدا کی شان، وہ جانور اس پتھر سے ہلاک ہو گیا۔ وہ اسی وقت راہب کے اللہ پر ایمان لے آیا، اور جو لوگ راستے میں پریشان کھڑے تھے، جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح لڑکے نے ان کی مدد کی، تو وہ اپنے اپنے مسئلے لے کر اس کے پاس آنے لگے، اور وہ دعا کرتا اور اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا، یہاں تک کہ اندھوں کو بینائی آ جاتی اور کوڑ کی بیماری جو اس وقت لا علاج تھی اس کی دعا سے ٹھیک ہو جاتی۔ اور ایسے ہی بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے ایک ساتھی تک بات پہنچ گئی جو نابینا تھا۔
تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس گیا اور بولا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تمہارے۔ اس پر لڑکے نے جواب دیا کہ میں کوئی شفا نہیں دیتا، میں تو بس دعا کرتا ہوں، شفا تو میرا رب دیتا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تمہاری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ایمان لے آیا، لڑکے نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے آ گئی؟ تب اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے دی ہے۔ تب اس نے غصے میں کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، میرا اللہ جس نے مجھے میری بینائی دوبارہ لوٹا دی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور بہت مارا پیٹا کہ اس لڑکے کا نام بتایا گیا۔ جب لڑکے کو حاضر کیا گیا تو دیکھا یہ تو وہی لڑکا ہے جسے جادو کے علم کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا اچھا تو تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کرنے لگ گئے۔ تب لڑکے نے کہا جی نہیں، یہ علاج میں نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ کرتا ہے، میں تو بس دعا کرتا ہوں، شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لڑکے کو اتنی اذیت دی کہ میں نے تو تمہیں جادو کا علم سیکھنے کے لیے بولا تھا اور یہ تم کون سا علم سیکھ کر آ گئے ہو؟ یہ پٹی تمہیں کس نے پڑھا دی؟ جب اس راہب کا نام پتہ چلا تو اسے حاضر کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ تاکہ یہ سارا معاملہ یہیں ختم ہو جائے، لیکن راہب نہ مانا تو اسے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اپنے اسی نابینا ساتھی کو بلایا جو ایمان لے آیا تھا اور کہا تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اب اس لڑکے کی باری جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لا رہے تھے، اسے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے بھی منع کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ اور اگر یہ دین سے پھر جائے تو صحیح ورنہ پھینک دینا۔ ساتھی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کسی بھی طریقے سے ان سے بچا لے تاکہ جس کام کے لیے تو نے مجھے چنا ہے اس میں کامیاب ہو سکوں۔ اور اللہ کی کرنی کہ زلزلہ آیا جس کی وجہ سے بادشاہ کے تمام ساتھی گر کر مر گئے، لیکن لڑکا واپس۔ بادشاہ نے پوچھا تو بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر غصے میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ اسے سمندر میں لے جاؤ، اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ غرق کر دینا۔ لڑکے نے پھر سے وہی دعا کی اور اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے سب کو پانی میں گرا دیا اور لڑکا پھر سے بچ گیا۔ اور بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ تم مجھے صرف ایک ہی طریقے سے مار سکتے ہو کہ تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دے کر اور میرے ہی ترکش سے تیر نکال کر کہو کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلامی، یعنی اللہ کا نام لے کر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لیکن لڑکا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس کی قربانی کا انجام وہی ہوا جس کا ڈر بادشاہ کو تھا کہ تمام لوگ صرف اللہ کے نام کی قدرت دیکھ کر ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو ٹھیک ورنہ تمام لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اب آج کا لیسن یہیں تک، کل جب اس سورت کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو مزید اس واقعے کے انجام پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج کا لیسن یہیں تک، امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو یہ آپ لوگوں کا بھی حق ہے اور فرض ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس واقعے کی روشنی میں ہدایت حاصل کر سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس واقعے کے بارے میں سمجھائیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے اس ایمان کی دولت کے لیے کتنی قربانیاں اور کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن یہیں تک، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔